جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ حضرات حکم اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب جلال کی طرف عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دکھایا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینوں میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی تیار ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کو تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوت کا پیغام آیا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو امن و ایمان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وہ دلوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کیا ہے، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس کی ماضی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔
وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میری کا حاصل، میری بیت کا